نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ تبت یا سورۃ لہب، ابو لہب کے بارے میں یہ سورت اتری ہے پوری کی پوری، اور اس کو دوسرا نام سورۃ المسد بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت، تبت تا با اس کا روٹ ہے، مراد ہے تباب سے ہے ہلاک ہونا، برباد ہو جانا۔ یہاں پہ ید کے لیے آیا تو ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، یہ ایک بات ہے۔ وہ تب، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تبت جو ہے وہ پہلے بددعا ہے، اور جب کسی کے ہاتھوں کو کہا جائے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہلاکت اس کے لیے، صرف ہاتھوں کی بات نہیں ہے، یہ عرب کا ایک طریقہ تھا کہنے کا۔ اور تب یعنی وہ ہلاک ہو گیا۔ اب ابو لہب کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، اور بڑا خوبصورت تھا، چمک دمک کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ لہب کہتے ہیں شعلے کو، تو شعلے کا باپ، اس لیے کہ ریڈ تھا بالکل، اس کے چیکس ریڈ تھے اور خوبصورت تھا۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، ہر وقت آپ کو ستانے کے در پہ ہوتا تھا، اور شروع سے یہ آپ کی دشمنی پہ مطلب اس نے کمر کس لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے اندر تو آپ نے دعوت کا سلسلہ پرائیویٹ ہی رکھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے آپ اپنے خاندان والوں کو اور ان کو بتائیں، تو بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطحہ میں جا کے ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے تھے، اور اونچی آواز سے یا صباحا یا صباحا کہنے لگے۔ قریش سب جمع ہو گئے۔ یہ اس زمانے میں یہ ایک طریقہ ہوتا تھا لوگوں میں، جب کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا، کسی دشمن کا پتہ بتانا ہوتا تھا، تو ایسے لوگ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ صبح یا شام دشمن تم پر چھاپا مارنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا سنو، پھر میں تمہیں اللہ کے سخت عذاب کے آنے کی خبر دے رہا ہوں۔ تو ابو لہب جو تھا، یہ جو چچا تھا، یہ کہنے لگا تجھے ہلاکت ہو، کیا تو نے اسی لیے ہمیں یہاں پہ جمع کیا؟ اس پہ یہ سورت اتری بخاری میں۔ تو دوسری روایت میں آتا ہے یہ ہاتھ جھاڑتا ہوا یوں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے یہ بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تبت یدا کہہ کے بتایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، ابو لہب کے لیے، وہ ہلاک ہو گیا۔ اچھا، اس کی دشمنی کا عالم یہ تھا کہ یہ نہیں تھا کہ صرف ایمان نہیں لے کر آیا، کفر پہ رہا، وہ ایسے تو بہت سارے اور لوگ تھے۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو کر اس نے جتنی مخالفت کی، جتنی دشمنی کی، کہ بہت سارے لوگوں سے آگے بڑھ گیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ربیعہ بن عباد اپنے اسلام لانے کے بعد اپنا جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اور لوگوں کا مجمع آپ کے آس پاس لگا ہوا تھا۔ پھر میں نے دیکھا آپ کے پیچھے ایک گورا چمکتے چہرے والا، بھینگی آنکھ والا، جس کے سر کے بڑے بالوں کی 2 مینڈیاں تھی، آیا اور کہنے لگا لوگوں یہ بے دین ہے، یہ جھوٹا ہے۔ استغفر اللہ۔ غرض آپ لوگوں کے مجمع میں جا کے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے، اور یہ دشمن پیچھے لگا رہتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ میں اس کا چچا ہوں، اور یہ جو ہے نا اس کی بات نہ ماننا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، میری
جوان عمر تھی، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، فرماتے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا، میں تم سے کہتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، مجھے سچا جانو، مجھے میرے دشمنوں سے بچاؤ تاکہ میں اس کام کو صحیح انجام دے سکوں جس کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا۔ آپ یہ پیغام پہنچا کے فارغ ہوتے تو یہ پیچھے سے پہنچ جاتا اور کہتا اے فلاں قبیلے کے لوگوں، یہ شخص تو تمہیں لات اور عزا سے ہٹانا چاہتا ہے، بنو مالک بن عقیش کے تمہارے حلیف جنوں سے تمہیں دور کر رہا ہے اور اپنی نئی لائی ہوئی گمراہی کی طرف تمہیں گھسیٹ رہا ہے، خبردار اس کی بات نہ سننا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں ابو لہب برباد ہو گیا، اس کی کوشش غارت ہو گئی، اس کے اعمال غارت ہو گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کو اس کا مال اور نہ اس کی کمائی۔ کمائی میں انسان کی جو بھی اولاد ہے، جو بھی اس کے اعمال ہیں، کچھ بھی اس کو کام نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کہا کرتا تھا کہ جب لوگ اس کو کہتے تھے تم خود کچھ تو تم خیال کرو، تو کہتا تھا کہ میں اول تو یہ باتیں مانتا ہی نہیں میں جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر بالفرض یہ بات سچ بھی ہو گئی تو میرے پاس اتنا مال ہے، اولاد ہے، میں اللہ کو فدیے میں دے کے چھوٹ جاؤں گا وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما غنا عنہ مالہ، اس کا مال اس کو کوئی کام نہ آیا، نہ اس کی کمائی۔ کہ جو انسان حق دیکھ کر پھر ڈھیٹ ہو جائے اور کہے میں نے نہیں ماننا، اس کا علاج کچھ نہیں۔ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، وہ آپ کو بچپن سے دیکھ رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ آپ حق پہ ہیں، پھر بھی وہ مخالفت میں انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ماننے تو ابو طالب بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے کبھی مخالفت بھی نہیں کی تھی۔ اور اس زمانے میں تو قبائلی سسٹم میں اپنے جو خاندان والے ہوتے تھے یا اپنے قبیلے والے ہوتے تھے، ان کے لیے تو لوگ ان کے پیچھے جانے دے دیتے تھے۔ اور یہ کیسا تھا، اس کا یہ حال تھا کہ یہ مخالفت میں انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے لیے اتنی سویر باتیں آئی ہیں، آپ کو پتہ ہے پورے قرآن میں پوائنٹ آؤٹ کر کے نام لے کے بہت ہی کم کسی کا ذکر کیا گیا، جیسے اب فرعون کا، قارون، حامان، ان کے تو نام لیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے کسی کا بھی نہیں نام لیا گیا سوائے ابو لہب کے۔ آپ دیکھیں یہ کس حد تک گر چکا ہوگا کہ اس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اور وہ لوگ جو سب کہتے ہیں نا کہ ہمارے رشتہ دار ایسے، ہمارے رشتہ دار ہی ہمارے لیے سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے، ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے ناک میں دم کر دیا، تو پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو سورہ کوثر میں جو لوگ ہنسے تھے وہ آپ کے قبیلے کے ہی لوگ تھے۔ اور یہاں پہ بھی ابو لہب تو سکا رشتہ دار تھا، اس سے زیادہ قریبی رشتہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رشتہ داروں سے بھی ستائے گئے۔ تو جو اپنے رشتہ داروں سے ستایا جاتا ہے وہ پھر دیکھیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہم ستائے جا رہے ہیں؟ نہیں۔ فرمایا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، عن قریب وہ داخل ہوگا آگ میں جو شعلے والی ہے۔ یہ بڑا دنیا کے اندر فخر کرتا پھرتا ہے نا کہ میں ابو لہب ہوں، تو وہ پھر لہب والی، لہب میں نے آپ کو بتایا نا شعلے کو کہتے ہیں، عن قریب وہ بھی داخل ہوگا کیسی آگ میں، جو بھی شعلے والی ہوگی، اور اس کی بیوی بھی، وامرأتہ، اور اس کی بیوی کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کرتی تھی، حمالۃ الحطب، جو اٹھانے والی تھی لکڑی کے گٹھے۔ یہ کیا کرتی تھی، یہ اس کی بیوی کا نام کنیت تھی ام جمیل، اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ یہ بھی اپنے خامند کے ساتھ ساتھ مخالفت میں برابر کی شریک تھی، اور جس راستے سے پتا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنا ہے وہاں پہ کانٹے بچھاتی تھی، لکڑیاں لا کے نا اس کے گٹھے تو جن میں کانٹے ہوتے تھے وہ بچھاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ تو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جب جہنم کے اندر اس کو اٹھوائے جائیں گے گٹھے، اور اس کو کہا جائے گا کہ چل جا اب جہاں پہ تیرا خامند جل رہا ہے وہاں پہ جا کے یہ لکڑی ڈال، وہاں جا کے ڈال۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی یہ اپنے خامند کو اکساتی تھی اور زیادہ اس کو، مطلب کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا اپنے خامندوں کو وہ پمپ کرتی ہیں تو اور ان کو اور غصہ دلاتی ہیں،
تو یہ بھی پمپ کرتی تھی ابو لہب کو اور زیادہ، وہ خود بھی کم نہیں تھا لیکن یہ بھی اور زیادہ کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں، جید کے گردن کو کہتے ہیں حبل، رسی ہوگی، من مسد، جو منجی ہوئی گٹھی ہوئی رسی، مطلب جیسے آپ رسی اور اس کو بٹ سی دیتے ہیں نا مضبوط کرنے کے لیے، اس کو ایسے گٹھ دیتے ہیں، تو مضبوط رسی یعنی. کیونکہ یہ کہا کرتی تھی، اس کے پاس ایک ہار تھا، کہتی تھی میں اس ہار کو بھیج کے، میرا اتنا قیمتی ہار ہے، اس کو بیچ کے بھی میں جو پیسہ مجھے ملے گا وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کروں گی. تو یہاں پہ بھی اس کے بدلے میں اس کے گلے میں آگ کا توق ڈالا جائے گا. اور مسد کہتے ہیں کھجور کی رسی کو بھی. تو اس کے لیے جہنم کی زنجیر ہے، اس کی ایک کڑی جو ہے 70 گز کی ہوگی، تو جہنم کے توق پہنائے جائیں گے. تو جب یہ صورت اتری تھی نا، تو یہ عورت ام جمیل جو تھی اپنے ہاتھ میں نوکدار پتھر لے کے یوں کہتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ ہم تو مزمم کے منکر ہیں، اس کے دین کے دشمن ہیں اور اس کے نافرمان ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے. تو انہوں نے اس کو اس حالت میں دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ لے. آپ نے فرمایا آپ غم نہ کرو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور پھر وہ نہیں دیکھ سکی تھی، وہ آئی کھڑی ہوئی اور اس نے یہ باتیں کہی اور چلی گئی. کہنے لگی تو ابو بکر مجھے پتا چلا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری حجب کی ہے، یعنی شیروں سے میری مذمت کی ہے. ان کے لیے تو یہ شعر ہی تھے نا. تو اس کے جانے کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا فرشتہ آڑ بن کے کھڑا ہو گیا جب تک وہ واپس نہیں چلی گئی. تو اس کے گلے میں پھر جہنم کی رسی ہوگی جس سے اس کو کھینچ کے جہنم کے اوپر لایا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں گرایا جائے گا. اور دیکھیں یہ واقعی پھر دونوں اس قابل تھے کہ دونوں کو ایمان لانا آخر وقت تک نہ نصیب ہوا، نہ ظاہر میں نہ باطن میں. اور ابو لہب کی تو اتنی بری حالت ہوئی کہ جب بدر میں بھی اس نے تو خود نہیں گیا تھا، اس نے اپنے کچھ لوگوں کو کرائے پہ لے کے پیچھے ان کو بھیج دیا تھا، لیکن بدر کے چند دن بعد اس کو ایک گلٹی نکل آئی، طاعون کی طرح کی گلٹی. اور وہ لوگ بڑے وہمی لوگ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے طاعون سے بچو کیونکہ اس سے تو بستیاں ہلاک ہو جاتی ہیں. تو گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا کہ تجھے تو چھوت لگنے، تیرے سے تو ڈر ہے کہ ہمیں بھی نہ یہ بیماری لگ جائے. تو اس کو ویرانے میں چھوڑ دیا، وہیں پہ یہ سکسک کے مرا. اس کی اولاد تک اس کے پاس نہ آئی، کوئی اس کے کام نہ آیا. دیکھو اس نے کہا تھا میرا مال، تو اس کا مال تو اس کو کچھ بھی کام نہ آیا اس دنیا میں بھی. اور جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد بھی اس کی لاش کے پاس کوئی نہیں آتا تھا، اتنی بدبو تھی اس کی لاش میں. پھر لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دیے کہ کم از کم اپنے باپ کو دفنا تو دو. تو پھر انہوں نے کچھ غلام ہائر کیے اور پھر انہوں نے گڑھا کھودا، اور انہوں نے غلاموں نے بھی لکڑیوں کے ساتھ اس کی لاش کو دھکیل کے پھینکا اور اوپر سے پتھر اور مٹی ڈالی. تو دیکھ لیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کیا. استغفر اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.